السلام علیکم. میں امید کرتی ہوں آپ لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں اس چینل کو دیکھ رہے ہوں، انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے. دوستوں، میں 1992 میں بی بی سی اردو سروس کے لیے ایک پروگرام سیریز کے سلسلے میں بلوچستان کے مختلف شہروں میں گئی تھی. وہاں جو کچھ میں نے دیکھا، جو بھی میرے تاثرات تھے، اس میں سے کچھ واقعات اور وہاں کے کچھ حالات میں نے اس میں کتاب میں لکھے ہیں. یہ میری خود نوشت ہے، آپ لوگوں کو شاید اکثر دوست اس بارے میں جانتے ہی ہیں. اس میں 3-4 باب بلوچستان کے بارے میں ہیں. تو ایک باب یہ ذرا مختصر سا ہے، یہ میں آپ لوگوں کو اس وقت پڑھ کے سناتی ہوں. اس باب کا عنوان ہے، کیا سرداروں کی حاکمیت برقرار رہنی چاہیے؟ انہی دنوں 1992 میں سردار نواب خیر بخش مری 11 برس کے بعد بقول لوگوں کے افغانستان میں خود ساختہ جلا وطنی گزار کر کوئٹہ واپس آئے تھے. لیکن کوئی بھی بلا جواز اپنے آباء و اجداد کی سرزمین نہیں چھوڑتا. یہ جلا وطنی عذابوں کی ایک سلیب ہوتی ہے. میں ان سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی. کوئٹہ میں ان سے ملنے پہنچی تو گاڑی پختہ سڑک سے ایک کچے راستے پر کھولی اور کچھ دور تک چل کر رک گئی، کیونکہ نواب صاحب کی رہائش گاہ آ گئی تھی. کم از کم نصف کلومیٹر کے اس پورے راستے پر جو ان کے گھر کا کچا راستہ تھا، ان کے دروازے تک لا تعداد محافظ ہتھیار بند بلوچ نوجوان نظریں جھکائے کھڑے تھے. بلوچستان میں مجھے کہیں بھی چپتی ہوئی یا پیچھا کرتی ہوئی نظروں کا سامنا نہیں ہوا. دروازے کے بالکل سامنے ایک خوبرو بلوچ جوان آگے بڑھے اور بہت ہی مہذب انداز میں بولے کہ میڈم، آپ یہاں کوئی ریکارڈنگ نہیں کر سکتی اور تصویریں بھی نہیں کھینچ سکتی. افسوس تو ہوا، مگر میں نے سوچا کہ میں ان سے وقت لیے بغیر آئی ہوں، شاید اس لیے انہوں نے منع کروایا ہے. ان سے مل کر انہیں آمادہ کرنے کی کوشش کروں گی. گھر اندر سے کتنا بڑا ہوگا اس کا میں کچھ اندازہ نہیں کر سکی، اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتی. مگر جس کمرے میں مجھے بٹھایا گیا وہ کمرہ کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا. روایتی انداز میں گہرے سرخ رنگوں کے فرشی نمدے اور دیواروں سے لگے نرم گتے. ہر جگہ بلوچوں کی یہ سادگی اور روایتی انداز بہت ہی متاثر کن تھا. چند ہی لمحوں میں نواب خیر بخش مری داخل ہوئے اور نیچے نہ بیٹھ سکنے پر معذرت کر کے کونے میں رکھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئے. نرم گو، مہذب، خوبرو اور مردانہ وجاہت سے بھرپور. مجھے تو وہ بالکل فلموں والے گریک گاڈ یعنی یونانی دیوتا لگے. انہیں دیکھ کر اور ان کی شستہ گفتگو سن کر یہ نہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے کبھی ہتھیار بھی اٹھایا ہوگا. سادگی کی مجسم تصویر نواب خیر بخش مری حالات کی پیش رفت پر مایوس اور شاکی نظر آ رہے تھے، مگر خاموش تھے. قوم پرست، علیحدگی پسند اور مسلح جدوجہد کے پرزور دائی سردار خیر بخش مری کی سیاسی زندگی کئی دہائیوں پر محیط ہے. وہ آخری وقت تک اپنے نظریات پر ڈٹے رہے. میں نے بہت کوشش کی مگر وہ انٹرویو کے لیے آمادہ نہیں ہوئے. ویسے وہ میڈیا سے بہت کم بات کرتے تھے. کوئٹہ جاتے ہوئے جہاز میں بلوچستان کے بارے میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی. افسوس کہ ان بلوچ مصنف کا نام میرے ذہن سے بالکل نکل گیا اور وہ کتاب بھی اب میرے پاس نہیں ہے. لکھتے ہیں، پہاڑ بلوچوں کے قلعے ہیں، دشوار گزار گھاٹیاں ان کی ساتھی، پہاڑوں کی اونچائیاں ان کی پناہ گاہیں، گھاس پھوس اور کانٹے بلوچوں کے قالین ہیں، پتھریلی اور ناہموار زمینیں ان کے نرم نرم گدے ہیں. جو قومیں جنگ کے لیے تیار نہیں ان کے لیے تباہی کا سامان ہے. فائدے اور منفعت میٹھی میٹھی جنگوں میں ہے. یہ اس کتاب کا ایک چھوٹا سا اقتباس تھا جو میں نے اپنے نوٹس میں لکھ لیا تھا. میں
بلوچوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ قومیں کس لیے لڑتی ہیں؟ اپنی آزادی کے لیے، اپنی شناخت کے لیے، مال و دولت کے لیے، حالات زندگی بہتر بنانے کے لیے۔ بلوچستان میں یہ لڑائی کس لیے؟ سرداروں کی حاکمیت اعلیٰ برقرار رکھنے کے لیے؟ مری کولو میں تیل کے لیے کھدائی نہیں ہو پائی تو نقصان کس کا ہوا؟ وہاں کی غریب رعایا کا۔ وہاں کی سردار خیر بخش مری تو پہلے کوئٹہ، کابل اور پھر کراچی میں درجنوں محافظین کے درمیان بڑے بڑے نرم گدوں پر زندگی بسر کرتے رہے۔ وہ تو علاج کے لیے بیرونی ملک جانے والے تھے، گویا ان کے پاس تو وسائل کی بھی کمی نہیں تھی۔ پتھریلی اور ناہموار زمینوں پر تو ان کی رعایا سوتی تھی۔ ان کی قوم کے بیٹے مسلسل مر رہے ہیں یا لاپتہ ہو رہے ہیں۔ کس لیے؟ 40 برس طویل مزاحمت میں جن کی جانیں جا رہی ہیں، کیا ان کو اس گوریلا جنگ سے کوئی فائدہ پہنچا؟ تاریخ اٹھا کر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، یہیں بلوچستان میں دیکھ لیجئے، یہاں سرداروں کی رعایا کتنی خوشحال ہوتی ہے۔ جبکہ یورپ میں ہونے والی 2 جنگوں پر اگر نظر ڈالیں تو روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ قوموں کی زندگی مسلسل اپنی جانیں گنوانے میں نہیں بلکہ امن میں پنہاں ہے۔ تو سوچنا ہوگا کہ بلوچستان کی خاموش چوٹیاں جو خزاؤں کے تھپیڑوں کی عزت میں ہیں، آخر کب تک موسم گل کے انتظار میں رہیں گی؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔